ٹیل دیم, ان کو ابھی سے بتائیں تو صحیح ان کے ذہنوں میں چل کیا رہا ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی یہ پچھلے ہفتے ان کو رشیا سے ایک S-400 دوبارہ انہوں نے منگوایا اور ایک جو ہے وہ نومبر میں دوبارہ آنے لگا. ٹیل دا پبلک, ان کو بتائیں تو صحیح. ہمارے یہاں پہ شی از رائٹ ایکچولی, ہم ریئیکٹو بن چکے ہیں. ہم وہاں پہ بتاتے نہیں مسلمانوں کے ساتھ جب وہ جو حرکتیں کرتے ہیں, جب وہاں پہ ایک کالونی کے اندر اس بنیاد کے اوپر آپ کو فلیٹ نہیں دیا جاتا کیونکہ آپ مسلمان ہیں, ٹیل دا پاکستانی پبلک, تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ کا وہ جیسے پنجابی میں متھا لڑ کس کے ساتھ ہوا ہے. یہ تو سوچ ہے وہاں پہ. اینڈ دین دیر آر پیپل اوور ہیئر جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جائیں جا کے ان کو گلے لگا لیں, ان کے ساتھ دوستیاں کر لیں. بھائی وہ جس قسم کا لیڈر ان کے وہاں پہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ اپنی پالیٹکس ہی آپ سے نفرت کے اوپر کر رہا ہے, آپ کس طرح بات کریں گے. تو جنرل پبلک کو ہمارے مین اسٹریم, آئی ایگری ود یو کہ میں خاتون سے بالکل ایگری کروں گا کہ اگر کمپیئر کریں ڈیجیٹل میڈیا اینڈ مین اسٹریم میڈیا, آئی فیل مین اسٹریم میڈیا جو ہے کافی حد تک ریئیکٹیو ہے. وی آر ناٹ ایکچولی رسپونڈنگ دیم دا وے. اور دوسرا مجھے ایک بہت بڑا اعتراض ہمارے چند اینکروں کے ساتھ اور بھی ہے, اینکر اور جرنلسٹ کے ساتھ, جو ایکچولی جا کے انڈین میڈیا کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں. I can actually see some of the faces sitting over here in the crowd as well. جب آپ جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, میں اینکر ہونے کے ناطے مجھے اس بات کا پتہ ہے, آپ ایک انفیئر گراؤنڈ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کی آواز کو دبا دیا جائے گا, آپ کی آڈیو لیول کو کم کیا جائے گا, اس کے بعد آپ کو پنچنگ بیگ بنایا جائے گا, آپ کو سامنے بٹھا کے بیسکلی وہ یہ امیج بنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم پاکستان کو جوتیاں مار رہے ہیں. آپ کو اتنا پیار نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ آپ کی محبت میں یا آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل نہیں سمجھتے. بیسکلی دے نیڈ اے پاکستانی پنچنگ بیگ, جس کو وہ اپنی اسکرین پہ ایک ونڈو میں بٹھا کے اس کے بعد 4 انڈینز جو ہیں اس کو پڑھوا دیتے ہیں کہ چلو جی اس کو جوتیاں مارو. اور موقع تو دیتے ہی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پہ کئی معذرت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہاں پہ مین اسٹریم چینلوں کے اوپر تجزیہ کار کے طور پہ نہیں بٹھایا جاتا, وہ انڈین چینلز پہ جا کے تجزیہ کار کے طور پہ بیٹھے ہوتے. مطلب آپ کو آئیڈیا نہیں آپ کو کس لیے بلایا جا رہا ہے. میں بلکہ یہاں پہ گورنمنٹ سے بھی میرا بڑا سویر اعتراض ہے. مجھے یاد ہے وار کے اندر ایکچولی اس کے اوپر آ گیا تھا, آج سے 1 سال پہلے ان دا وار, تو منع کیا گیا تھا کہ ڈونٹ گو اینڈ سٹ آن انڈین چینل. آپ لوگ کو خود ہی تھوڑا لحاظ کرنا. ارنب گوسوامی جب آپ کی آڈیو لیول کو نیچے کرے گا, آپ کی آدھی پہ رکھی ہوئی ہے, انڈین والے کی جو ہے وہ فل پہ رکھی ہوئی ہے, یو لک لائک اے فول. وائی آر یو گوئنگ اوور دیئر. وہ گراؤنڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. unfair ground ہے. مہر, you would like to add something. 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بولی ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی ریئیکٹیو نہیں ہونا چاہیے ہمارے میڈیا کو ٹورڈز انڈیا, تاکہ پتہ چلے ہماری عوام کو بھی کہ ان کے یہاں کتنی نفرتیں ہیں, یا ان کی کیا تیاری ہے جنگ کے حوالے سے, یا وہ کیا اور پلان جو ہے وہ کر رہے ہیں یا سوچتے ہیں. دوسرا یہ اباؤٹ دا جرنلسٹ جو وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, ایک تو یہ بھی ظاہر بلیو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنا پاکستان کا کیس وہاں جو ہے وہ پریزنٹ کرنے گئے ہیں, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ واقعی ایک انفیئر گراؤنڈ ہوتا ہے. ان کے جو بھی شوز ہیں, چاہے ارنب ہو چاہے کوئی اور, بات ہی نہیں کرنے دیتے. آپ کیا کہیں گے؟ ربیہ, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تو ہے بھارت, مگر الیکٹرلی اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ فار اس. تو یہ جنرلی میں اپنے پروگرام میں پچھلے 1 سال میں بائی دا وے مائنورٹیز کے خلاف, مسلمس کے خلاف جنرلی یہ تو بہت اٹھانے لگ گئی ہوں ان اے سیگمنٹ, بیکاز آئی تھنک ناؤ مور دین ایور ہماری عوام کو انٹرسٹ اور دلچسپی ڈیولپ ہو گئی ہے. مگر دیٹ بینگ سیڈ میں نہیں ایگری کرتی کہ آپ ٹوٹل بوائے کاٹ کریں. آپ پک اینڈ چوز کر لیں کہ ذرا سے کہ آپ گوسوامی والی ایکسٹریم پہ نہ جائیں. دیر مینی ادر آپشنز. آپ کی آواز سنی جانی چاہیے. آئی ڈو ناٹ بلیو کہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے آپ بیٹھ جائیں. دا ورلڈ نوز کہ آپ کو صحیح لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, بٹ ڈز دیٹ مین یو ڈونٹ پلے؟ ایبسلیوٹلی گو پلے. کچھ تو موقع ملے گا بولنے کا, کچھ تو موقع ملے گا فیکٹ اور کورس کریکشن کا اور درستگی کا. تو آئی تھنک کہ آپ چوز کر لیں, آپ ٹوٹل بوائکاٹ اور اجتناب نہ کریں. آف کورس دیر آر ایکسٹریم کیسز, مگر مجھے تو خوشی ہوتی ہے کبھی کبھار کہ جب بڑے ایک ریلیونٹ اور لاجسٹک آپ کے جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں, اینڈ وہ کہ کم ٹائم دیا جاتا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ دا پلیٹ فارم از اویلیبل. صحیح. کوئی اور سوال اگر ہے تو پلیز ہم لینا چاہیں گے, اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا لاسٹ کویشچن, بیکاز ہمیں دوسرے سیشن کی طرف ہی جانا ہے. My question from the panel is کہ مارکہ حق was the key event after which Pakistan became the center of attention. لیکن اسی ایونٹ کے بعد جو ہے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ سائن کیا, افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا, پاکستان became the center of attention. ہم نے گلوبل پیس کے لیے جو ہے اپنا انیشیٹ کیا US ایران کی نیگوسیشنس کو. لیکن ان چاروں ایونٹس میں انڈیا کے ساتھ جنگ, افغانستان کے ساتھ وار, پھر اس کے بعد US ایران نیگوسیشنس, پھر سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ, ان چاروں میں مخصوص طبقہ جو تھا وہ پاکستان کے اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کے چلا. تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے, اس کے خلاف کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس ہوتا؟ ایک مین اسٹریم میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے لوگ ایک
majority of the people are spreading hate against Pakistan. تو ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے؟ ہاں اچھا میں مہر کا جواب لینا چاہوں گی, اور سوشل میڈیا کا میں چاہوں گی ہم تھوڑا سائڈ پہ رکھ لیں اس کو. ایک تو یہ کہ ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے اتنا, اور دوسرا یہ کہ ہمارا سیکنڈ سیشن کیونکہ سوشل میڈیا پر ہوگا تو ان کے سوال کا جواب میں اس وقت دوں گی, لیکن ٹریڈیشنل میڈیا پہ جو ہے وہ بتائیں آپ. اوکے میں تو مجھے آئی کی ناٹ ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر کون سا ہیٹ جنریٹ ہوا ہے, یہ جنرلی ڈیجیٹل کے اندر یہ زیادہ اسپیسز ہیں. مگر دیٹ بینگ سیڈ دیکھیں آئی ڈو ناٹ اگری ود یو کہ میجورٹی ہیٹ جو ہے وہ اسپیو کر رہی ہے. I do not agree. I think majority united کھڑی ہے, majority pro پاکستان کھڑی ہے, majority جو ہے بڑی clear ہے اپنے vision میں. And that being said, you need to be able to agree to disagree. Please space دیجیے لوگوں کو to voice their concerns, have a different opinion, have a different leaning, as long as of course it is not hurting your national security. And by that I mean کہ آپ کی حساس معلومات جو ہے اگر وہ disseminate ہو رہی ہو, یا اگر آپ اوپینینس کے اوپر اتنے سینسیٹیو ہو جائیں گے, اور میں تو جنرلی بلیو ہی نہیں کرتی, میں نے یہ کوریج کی ہے, ہم سب نے کی, آئی ڈونٹ تھنک کہ میجورٹی جو ہے وہ اینٹی پاکستان کھڑی ہوئی تھی. سو آئی بلیو کہ جس کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تھا ایک طبقے کا, what is wrong with having a different point of view? Since when did we want to manufacture everybody in this country having the same point of view, the same jazbaat, the same sentiments, the same feelings? It doesn't work that way. Let people have a difference of opinion, and let's be open enough to have a discussion about that. A discussion. Not kill the other person, not attack the other person, not strangulate the other person. Let's hear each other out. جی مالک صاحب, would you like to add on to this? مجھے ایکچولی I didn't get the question right. مجھے سمجھ نہیں کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں, کہ کوئی بات ویو پوائنٹ نہ دے, یا کوئی کسی چیز پہ سب کا ایک مونولیتھک ویو ہو. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک اس میں مہر ہیز سمڈ اٹ رائٹ کہ ہر چیز کے ایک سے زیادہ زاویے ہیں, اور ایوری تھنگ شوڈ ہیو این اوپن ڈبیٹ, اور کنوکشن ہونی چاہیے. ہم بہت زیادہ آئی تھنک وار لائک سچویشن میں ایسے جذبات ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور اوپینین جو ہے وہ آئے نہیں, یا ذرا سا بھی ہٹ کے کوئی ایسی بات نہ ہو. دیکھیں ہر ایک کی ایک ڈفرینٹ. فار ایگزامپل اب وہ شروع ہوئے اس بات سے کہ بہت بڑا ان کا سوال ہے, کینوس بہت بڑا ہے کہ اس کا کیا پرسپیکٹو واز. وار نے امریکن ٹوٹل ویو پوائنٹ انڈیا کا چینج کر دیا. ہاؤ امیریکا از لوکنگ ایٹ انڈیا. اس سے پہلے, جنگ سے پہلے, انڈیا کو ٹرمپ سمجھتا تھا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے ریجن کا. جب ٹھکائی ہوئی وہ چیز ختم ہوئی. جب آپ نے سعودی عربیہ سے پیک کیا تو وہ خالی کوئی ویزا بھی اینٹا ایران چیز نہیں تھی, اس میں اور بھی ڈائمینشنز تھی. یہ جو ان کا سوال ہے اس کی ڈائمینشنز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ آئی تھنک واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے از, اور منصور میں آپ سے بھی اس پہ جو ہے وہ کامنٹ چاہوں گی کہ واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے از کہ جب اتنی ساری آپ کو کامیابیاں مل رہی تھیں, چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہو, چاہے وہ ہمارا کیس دنیا بھر میں رکھنا ہو, یا پھر ایران وار میں ہماری میڈیشن ہو, ایسے مواقع پر ایسی کچھ آوازیں اٹھتی ہیں جن کے ڈفرینٹ, میں تو ان کو ڈفرینس آف اوپینین ہی کہوں گی. انہوں نے اینٹی اسٹیٹ کہا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, تو ایسی آوازوں کو جو ہے وہ مینیج کرنا چاہیے, یا they should be taken care of. This is what I got from his question. تو آپ اچھا میرا مالک صاحب, بیکاز میں دوبارہ ان کے, میں ایکسپیرینس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. مالک صاحب ماشاء اللہ اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے. میں ایک کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شہباز شریف نے جناب یہ جنگ اس لیے شروع کی ہے تاکہ اڈیالہ جیل کی طرف سے نظریں دوسری طرف چلی جائیں. واٹ ڈو یو ڈو اباؤٹ دس؟ ناؤ دس از این اوپینین, یہ تو ایک اوپینین ہے, اب کیا کریں اس کا؟ اس کے اوپر پکڑ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ اس لیے ہوا ہے تاکہ محمد بن سلمان عمران خان کا نام کر لے. واٹ ڈو یو ڈو اباؤٹ دس؟ دس از این اوپینین نا, اٹس ناٹ اے فیکٹ بٹ اٹس این اوپینین, بٹ اٹس اے اسکروڈ اپ اوپینین. واٹ ڈو یو ڈو اباؤٹ دس؟ تو there are some areas which actually do threat. اور اس کے بعد you think that is a threat? I totally disagree with both of them. نہیں میری بات پوری سن لیں. اور اس کے بعد پہلے آپ یہ نہیں اس کے بعد میں کہہ رہی ہوں پکڑ نہیں ہونی چاہیے both of them نے. But I think Mansoor has a different point of view. Yeah, let him answer. Let me complete that. So you throw this in the market, you throw such a thing in the market, and then the Indian channels pick you up and they start transmission کہ جی وہ دیکھیں جی وہ پاکستانی جرنلسٹ نے جو وہ کیا کہہ دیا ہے, and now they are doing 2 hour transmissions on that.
आपके पॉलिटिशियन को तो जाके इसके ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब दिस इज फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने उनके पूरे नैरेटिव को सपोर्ट कर दिया, आपने पाकिस्तान की पूरी जंग की, पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट्स की धज्जियां उड़ा के रख दी, एंड वी चिल विद दैट। अभी ये देखे ना यहाँ पे ये सऊदी अरब का और ये ईरान का और ये जो कुछ भी हुआ है, वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पे असल फुटेज दिखाने की इजाजत तक नहीं दे रहे। उनकी सड़कों के ऊपर जो सिविलियंस फुटेजेस बना रहे हैं, जो कि आई थिंक नहीं होना चाहिए, जो एक फैक्ट है, मतलब एक वाकया सामने हुआ है, दे मेकिंग अ वीडियो, उसमें वो कहते हैं नहीं आप इसको सोशल मीडिया पे भी नहीं डालेंगे, दैट इज एक्सट्रीमिज्म, आई डोंट एग्री विद दैट, बट समटाइम्स द सॉर्ट ऑफ ओपिनियन दैट यू आर गोइंग टू थ्रो इन द मार्केट, और स्पेशली कमिंग फ्रॉम द अकाउंट, कोई टॉम डिक एंड हैरी जिसके ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर है या 1500 सब्सक्राइबर है, वो गंगू तेली क्या बोल रहा है, डजंट मैटर। लेकिन माजरत के साथ अगर आपका 35-40 लाख का अकाउंट है ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, आपकी वीडियो जो है वो 5 लाख से 10 लाख देखी जाती है, एंड देन यू थ्रो सच एन ओपिनियन जस्ट बिकॉज, वही वाली बात है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ पॉलिटिकल बायस, तो एंड वी शुड, हाँ यार चलो कुछ नहीं होता, उसका ओपिनियन है, डजंट मैटर, हू केयर्स, नो इट मैटर्स, क्योंकि आपने 35-40 लाख बंदे का दिमाग खराब कर दिया। आपने तो कहा, अब व्हेन यू डू दैट, Do you think those guys are going to stand with your armed forces कि हाँ जी आप तो बेसिकली इंडिया से जंग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपने जो है वो अडियाला जेल से नजरें उधर दूसरी तरफ करवाई। अच्छा, वैसे यहाँ पे बिफोर आई टेक योर पॉइंट, वैसे तो मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूँगी कि 35-40 लाख वाला यूट्यूबर नहीं, यहाँ पे 1500 वाला यूट्यूबर जो है वो भी कुछ नहीं बोल पाता है, उसको भी जो है वो इजाज़त नहीं मिलती। मालिक साहब आप, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ बिल्कुल, इसीलिए शॉर्ट रखिएगा ताकि हम ये सेशन एंड कर दें। बात ये है कि अगर एक बंदा वर्दी पहनता है तो वो अगर ये अज्यूम करे कि वो मेरे से बड़ा पेट्रियट है बिकॉज वो वर्दी पहनता है, तो गलत अजम्पशन है। हाँ, उसकी ज़िंदगी को मेरे से बड़ा ख़तरा है, इसलिए हम उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, बिकॉज हिज चांसेस ऑफ शहीद होने के या ज़ख्मी होने के मेरे से मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। पर इट डजंट मीन कि जस्ट अ यूनिफॉर्म मेक्स यू मोर पेट्रियट। दूसरी बात यह है कि ये फिर स्टुपिडिटी शुड नॉट बी अ क्राइम। अगर स्टुपिडिटी क्राइम को हम बना देंगे फिर तो ये 25 करोड़ के मुल्क में से शायद 23 करोड़ अंदर हो जाएंगे। सो स्टुपिडिटी इज़ नॉट अ क्राइम। एंड हु डिसाइड्स कि हर चीज़ नेशनल इंटरेस्ट क्या है? अगर इस तरह ही कम्युनिज्म बनता है, इसी तरह रियासतें बाप बन जाती हैं सबकी, जब एक सेट ऑफ पीपल बैठ जाते हैं, चाहे वो वर्दी में हो या बगैर वर्दी में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक एलीट हो या मिलिट्री एलीट हो, अगर वो फैसला करेंगे कि पेट्रियाटिज्म क्या है, फ्रीडम क्या है, तो फिर वो आपके पास नॉर्थ कोरिया बनेगा। अल्टीमेटली स्टेजेस में जाता है, एक दिन में नॉर्थ कोरिया नहीं बनता। ये जो है ना राइट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, आपको इसमें बहुत बेवकूफ़ियाँ भी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा जहालत भी मिलेगी, लेकिन इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। अगर आप हर चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी के पैराडाइम में देखना शुरू कर देंगे तो फिर तो एक दिन आप भी एक क्लोज स्टेट बन जाएंगे। हमारे सामने तारीखें हैं मुल्कों, पहले नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे पाबंदियाँ लगती हैं, फिर वो नेशनल सिक्योरिटी ट्रांसलेट होती है इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी में, फिर जब इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी मिक्स हो जाते हैं तो वो वाहिद आर्बिटर बन जाते हैं इस मुल्क में क्या निज़ाम ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट एक इदारा डिफाइन करता है, ना नेशनल इंटरेस्ट एक सिविलियन इदारे को डिफाइन करना चाहिए, ना किसी एक फौजी इदारे को करना चाहिए। ये एक कलेक्टिव एक्सरसाइज है और नेशनल कॉन्शियस एक्सरसाइज है। हमारे सामने हमने डेमोक्रेटिक मुल्कों को ऑटोक्रेटिक जीन्स बनते देखा है और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बनती हैं। नेशनल सिक्योरिटी से शुरू होती है बात और फिर वो एब्सोल्यूट कंट्रोल पे ख़त्म होती है। हमें डरना नहीं चाहिए बेवकूफ़ियों से लोगों को। अगर एक बंदे ने 10 ट्वीट्स कर दिए हैं, उसकी ट्रैक्शन आ गई है, सो व्हाट? आप भी 25 करोड़ का मुल्क हैं, आप तारीख देखें दुनिया में क्या होता है। ये इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ नॉट अ थ्रेट। देखना ये है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जेन्युइन ओपिनियन है, वो जुर्म नहीं है। मैं किसी से पैसे खा के एक ओपिनियन शेप कर रहा हूँ, वो जुर्म है। स्टुपिडिटी इज नॉट अ क्राइम। सो अब आप हर बंदे को कहते हैं बिकॉज ही स्टूपिड तो इज अ क्राइम। नो 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 नो, ये क्रीपिंग एनेक्सेशन होती है राइट्स की। एक दिन में कोई राइट्स नहीं आपके देते, ये रवैये की बात है। ये ना नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन एब्सोल्यूट डेफिनेशन ना फौज कर सकती है, ना सिविलियन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये एक कलेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर हम इन खानों में चले गए कि इसने ये ओपिनियन क्यों दी, फिर आप एंड में क्या होता है?
अगर तरक्की करना है, चाइना बहुत तरक्की कर रहा है. It's a classic example of a country. Do they have the rights? No, they don't. हम हमारे पास राइट कुछ ज़्यादा है, हम तरक्की नहीं कर रहे, बट दिस इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप. हमें इस पे बहुत ध्यान से जाना होगा. एंड लेट्स नॉट जज कि कौन कितना पेट्रियोटिक है, एंड लेट्स अग्री टू डिसएग्री.